السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، ابتدائی انسان سمندروں کے کنارے پر آباد تھے اور مچھلیوں سے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں لوگ تیر و کمان سے مچھلی کا شکار کرتے تھے، اس کے بعد جال اور پھر کانٹا ایجاد ہوا۔ اہل روما و یونان مچھلیوں کو برسوں محفوظ رکھنے کا طریقہ جانتے تھے اور دور دراز ممالک کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انگلستان نے ماہی گیری میں شہرت حاصل کی اور 1578 عیسوی میں انگلستان کے 450 جہاز ماہی گیری میں مصروف تھے، جو شکار کے لیے ساحل سے 600 میل دور نکل جاتے تھے اور 20 لاکھ سالانہ ماہی گیری سے وصول کرتے تھے۔ کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ایک دوسرے کے ہاں مچھلی پکڑنے پر برسوں سے جنگ رہی۔ آخر کار 1817 میں معاہدہ واشنگٹن ہوا، جس کی روح سے ان ممالک کو ایک دوسرے کے ہاں ماہی گیری کی اجازت مل گئی۔ چونکہ کینیڈا کی مچھلی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس لیے پھر لڑائی چھڑ گئی اور 1877 عیسوی میں برطانیہ نے امریکہ سے 55 کروڑ 50 لاکھ پاؤنڈ لے کر کینیڈا کے پانی میں ماہی گیری کی رعایت دے دی، لیکن 1897 میں پھر کسی امر پر اختلاف ہو گیا اور امریکہ اس رعایت سے محروم کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، مختلف ممالک میں ماہی گیروں کا تناسب کچھ اس طرح ہے۔ انگلستان میں ہر 112 آدمیوں میں سے ایک ماہی گیر ہے۔ آئرلینڈ میں ہر 200 آدمیوں میں سے ایک ماہی گیر ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں ہر 76 آدمیوں میں سے ایک ماہی گیر ہے اور اس طرح ناروے ہر 16 آدمیوں میں سے ایک ماہی گیر ہے۔ جاپان ماہی گیری میں بہت بڑا ہوا ہے۔ یہاں ہر سال 1 کروڑ 80 لاکھ پاؤنڈ کی مچھلی پکڑی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر سال 20 کروڑ پاؤنڈ کی مچھلی پکڑی جاتی ہے۔ اگر 1 پاؤنڈ کی قیمت 15 روپے ہو تو یہ رقم 3 ارب روپیہ بنتی ہے، جو مرکزی حکومت ہند کی سالانہ محاصل سے دو چند ہے۔ ناظرین کرام، یہاں شاید یہ عرض کر دینا بے جا نہ ہوگا کہ دنیا میں اسلامی سلطنتوں کا بھی وجود ہے، جو تمام کی ملکیت رکھتے ہیں، لیکن ان میں چند ایک ممالک کے سوا باقی ماہی گیری میں بہت پیچھے ہے۔ ناظرین کرام، ماہی گیری کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔